السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ہمارا یہ آج کا وعلیکم السلام جی آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ کچھ بچوں کے ساتھ ہے۔ بچوں کے سوالات ہیں اور ان کے ساتھ ہم جواب دیں گے۔ میں ہوں اور میرے ساتھ میری بہن ہے چھوٹی ماریہ۔ اور بچے بعض اوقات بڑے گہرے گہرے سوال کرتے ہیں اور ایسے سوال کرتے ہیں کہ جو بڑے بھی نہیں سوچتے، اس طرح بچہ سوچ لیتا ہے۔ تو اس کو کیسے جواب دینا ہے وہ جو ہے وہ تو ہم انشاءاللہ کریں گے ہی یہاں پر بات چیت۔ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ماریہ بہن جو ہیں وہ اس کے بعد بچوں کے ساتھ سیشن کے بعد جو ہے بڑوں کے حوالے سے کچھ بات کریں گی کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کس انداز میں ان کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے، انہیں سننا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ سیشن ایک نشست ہے جو رپیٹ ہوگی مسلسل۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر ہفتے اس کو رپیٹ کریں۔ تو دیکھتے ہیں آج کا انشاءاللہ ایکسپیرینس۔ بس ہم میرا خیال ہے شروع کر لیتے ہیں۔ ماریہ بہن ہم شروع کریں؟ چلیں جی ہم شروع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ نا بہن ہے ولیجہ بہن، ان کی بیٹی ہیں سب سے پہلے، جو انہوں نے مجھے سوال بھیجے تھے واٹس ایپ پہ۔ تو ہم ولیجہ بہن آپ کی بیٹی ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا نام حفصہ ماہین ہے اور اچھا، ولیجہ ویسے میں نے گروپ ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف قرآن کے لیے۔ اور سر میں نے اپنی بیٹی کی پکچر آپ کو بھیجی ہے، اس کو اتنی زبردست چوٹ آئی ہے، وہ بیڈ سے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو کسی اٹھا کے کسی نے اس کو منہ کے بل گرایا نیچے، تو اس کے کافی زیادہ چوٹ لگی ہے۔ تو اس لیے اس کی طرف سے میں بات کر رہی ہوں، اس کو بولنے میں بھی بڑا پرابلم ہو رہا ہے۔ نہیں وہ بتاؤں کیا، پھر کوئی بات نہیں، اس کو ہم نیکسٹ ویک لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی جی اچھی انشاءاللہ ہاں، تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ اچھا، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اچھا جو سوال کرنے والے لوگ ہیں نا، جہاں پر بچے ہیں وہ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بچہ یہاں پر سوال کرنا چاہ رہا ہے۔ تو بچوں، آپ جو اپنی اماں ابا کو پوچھتے رہتے ہو نا، تنگ کرتے رہتے ہو، آج جو ہے نا ہم آپ لوگوں کے لیے یہ ہم نے مجلس بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ اچھا جی، میکائل، ہاں جی میکائل بیٹا، السلام علیکم۔ کیسے ہیں بیٹا آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک۔ اچھا ایک منٹ ہے، آپ میکائل آپ کا نام کیا ہے اور کتنے سال کے ہیں، کہاں رہتے ہیں، بتائیں اپنا۔ میں 6 سال کا ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ پاکستان میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ فیصل آباد۔ ماشاء اللہ، جی واہ۔ اچھا تو ہاں میکائل، چلیں پوچھیں، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ اگر اللہ ایک تو شیطان کیسے زیادہ ہیں؟ صحیح، بڑا پیارا سوال ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ ایک ہیں تو شیطان کیسے زیادہ ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے شیطان زیادہ ہونے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو شیطان بھی ایک ہونا چاہیے، ایسے لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ اچھا تو چلیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور اس پوری کائنات کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا اللہ نے سب کو بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو شیطان ہے نا، شیطان، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو جو حق ہوتا ہے نا، جو سچ ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے۔
حق اور سچ اکیلا ہوتا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ بہت سارے ہوتے ہیں. کہ جھوٹ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی سچی بات کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو سچی بات ہوتی ہے نا وہ وہی صحیح ہوتی ہے، باقی سب غلط ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ کی بہت سی مخلوق ہے. اللہ نے بہت دنیا کو بنایا ہے، انسانوں کو، جنوں کو، کیا آسمان، زمین، پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوق ہے. اللہ نے کیا کیا بنایا ہمیں تو نہیں پتا، بہت اللہ نے بنائے جو چیزیں بنائی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ لوگ ہیں جو شیطان ہیں، جو شرارتی ہیں، جو نافرمان ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں. تو وہ زیادہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ تعداد میں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک ہے کیونکہ وہ سچا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، کیونکہ وہ حق پر ہے، اس کی بات سچی ہے، ٹھیک ہے. اور جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں کیونکہ وہ جھوٹے ہیں اور سچ نہیں بولتے، ٹھیک ہے. ہاں میکائل سمجھ میں آئی؟ اچھا میکائل، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. کیا؟ میکائل مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم کارٹونز میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور ایک سامنے جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لڑائی جو کر رہا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک ہونے چاہیے، اور ان جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی ایک ہونا چاہیے؟ کہیں کارٹونز یا گیمز دیکھ کر تو نہیں آپ کو ایسا فیل ہوتا؟ کیسے فیل ہوا آپ کو یہ؟ نہیں اچھا نہیں، مجھے نہیں، بس میں ایسے ہی سوال کرتے رہتا ہوں، پھرتے رہتا ہوں، میرے دماغ کا کوئی جواب نہیں. اچھا صحیح، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ایک ہی شیطان آیا تھا نا جو ابلیس تھا، ہاں ہے نا؟ پھر بچے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب یعنی ہاں میکائل، جنوں میں جب وہ فرشتوں میں جب ایک جن تھا جو عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، پھر اس نے نافرمانی کی، تو پھر وہ ایک ہی تھا، پہلے اس ایک سے لڑائی کی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کی اولادیں ہوئیں، پھر اس کی اولادیں ہوئیں، پھر اس کی بات ماننے والے لوگ بڑھتے گئے. لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہ بہت طاقتور ہے، اور جو شیطان ہے نا وہ بہت کمزور ہے. اس کی جو باتیں ہوتی ہیں نا اس کی بہت کمزور ہوتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہاں، جتنا بھی کوئی طاقتور ہے اللہ سے کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور شیطان شیطان کمزور ہے یا طاقتور ہے؟ شیطان سے ہو سکتے ہیں ہم. نہیں، شیطان طاقتور ہے یا کمزور ہے؟ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا وہ کمزور ہے؟ کمزور ہے. کمزور ہے، شیطان کمزور ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ کے ذہن میں کیا سوالات آتے ہیں؟ کوئی اور سوال بتائیں اپنا. یہ تو بہت ہے، پر میں نے نہیں بتانے کیونکہ میں سارے بھول جاؤں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سارا بھول جاؤں. ایک ہے جس کے پاس بھول کس کا گئے؟ جواب، اللہ کیسے بنے تھے، اور میرے پاس اللہ بنا ہی نہیں تھے کیونکہ اللہ تو بنانے والا ہے. ہاں اللہ بنانے والا ہے. جیسے آپ ایک کشتی اگر بناتے ہیں، گندا ہے، شیطان اور گندا ہے، شیطان کے موہت کہہ پاس رہے ہیں کوئی پاور نہیں ہے. شیطان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ٹھیک. اچھا میکائیل، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کیسے بنے تھے، پھر آپ خود ہی جواب دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کہ وہ کیسے بنے گا کیونکہ وہ تو بنانے والا ہے. وہ بنانے والا ہے. تو پھر کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں، وہ کیسے بنے؟ وہ پہلے کہیں بنے ہوئے تھے. وہ پہلے کے ہی ہیں، شروع سے ہیں، وہ بنے نہیں ہیں، ہے نا؟ ہاں وہ شروع سے ہی ہیں. کوئی چیز بنتی کب ہے؟ جب وہ ختم ہوتی ہے. کوئی چیز ختم ہوتی ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ ایک کشتی بناتے ہیں، کشتی پہلے نہیں تھی نا، تو آپ نے بنائی. کاغذ کی کشتی بناتے ہیں آپ؟ ہاں نہیں. تو نہیں بناتے. چلے ماما سے کہنا آپ کو سکھائیں گے کاغذ کی کشتی کیسے بنتی آتی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو آتی نہیں ہے. اچھا
تو کاغذ کی کشتی جب آپ بناتے ہیں تو آپ پہلے نہیں ہوتی نا کشتی، پھر آپ بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ شروع سے ہی، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہینڈ چلیں ٹھیک ہے میکائل، اب جو باقی سوال ہے نا ہم آپ کی نیکسٹ ٹائم کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ کی دنیا میں کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے. ہر دن ہی کلاس ہوگی. اب ہاں ابھی آپ پھر ایک اور کلاس ہوگی نا، پھر اس میں آپ آئیں گے نا، پھر آپ سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلے آپ سوچ کے رکھیں اپنے سوالوں کو، اپنے سوالوں کو سوچ کے رکھیں، پھر دوبارہ آپ کی باری آئے گی، ٹھیک ہے؟ سر شیطان کی بات نہیں مانتے. اچھا یہ موہد ہے، آپ کا ہاں موہد کا سوال ہے. مانتے ہیں سب کی بات. موہد آپ نے ہاں کوئی موہد کوشچن آپ کی بات. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں پوچھ رہی ہوں آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. رات کو مما سے سوال کرتے ہیں، سونے سے پہلے کوئی سوال آتا ہے ذہن میں؟ شیطانوں میں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ کس نے سوال کیا اتنا اچھا؟ میں نے. موہد نے. جی میں نے موہد نے. یہ سوال تو آپ نے بڑا گہرا سوال کیا ہے کہ شیطان ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. اگر ہمیں نظر آتا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ مارتے. اس کو مار دیتے ہیں نا. جی چلیں آپ کو یہ سرد العام بتائیں گے میں شیطان نظر کیوں نہیں آتا. اچھا تو اگر نظر آتا ہم اسے مار دیتے نا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہم اس کو ماریں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں، اس کی بات کو نہ مانیں، اس لیے وہ نظر نہیں آتا. پتہ ہے ایک چیز نظر آ جائے یہ ہمارا دشمن ہے تو سارے مل کے اس کو مار دیں، ختم کر دیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر تو کوئی ہمیں غلط بات بتانے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمارا امتحان بھی غلط بات ہاں غلط بات ہمارے لیے بری بات ہے نا، ہمارے لیے بری بات ہے. لیکن ابھی ہم دنیا میں ہے نا، دنیا میں ایک اگر کوئی بری بات بتانے والا نہیں ہوگا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. دیکھو کوئی بری بات بتائے گا تو ہم اسے کہیں گے ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ایسے ہے نا؟ جو بری بات بتاتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اگر بری بات ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، اگر بری بات ہو ہی نہ تو وہ جنت میں ہوگا، جنت میں شیطان نہیں ہوگا نا، پتہ ہے نا آپ کو؟ رہتا کہاں ہے؟ شیطان کہاں رہتا ہے؟ جی ہاں شیطان جو ہے وہ دنیا میں ہی رہتا ہے. وہ شیطان گندی جگہوں پہ رہتا ہے، ویران جگہوں پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم بسم اللہ پڑھ کے گھر میں نہیں آتے پھر وہ گھر میں بھی آ جاتا ہے. جب ہم واش روم جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھتے تو واش روم میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ گندی گندی جگہوں میں شیطان ہوتا ہے. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی نا کہ شیطان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ایگزام لے رہا ہے آپ کا، میرا، ہم سر سب کا اسد کچھ ایگزام چل پوچھ رہا ہے. سر اسد کچھ پوچھ رہا آپ سے. ہاں پروفیسر بیٹا. فریش کر کے آتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی سر آپ وہ سر بول رہے تھے سر. جی تو آپ کو سمجھ میں اب آپ سے کوئی پوچھے شیطان کہیں گے اس لیے کہ ہم اور وہ دنیا میں کیوں رہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایگزام ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں
یا शैतान की बात मानते हैं, और अगर हमसे गलती हो जाए, शैतान की बात हमने कभी मान ली, तो हम अल्लाह ताला उचक कर लिया हम्म, किसकी बात मानेंगे किसकी बात नहीं। हाँ ये बात, शाबाश, बड़े समझदार बच्चे हो यार आप तो, बहुत अच्छे बच्चे। आपका आपका नाम, पूरा नाम क्या है? मोहित। मोहम्मद मोहित। माशाल्लाह, आप कहाँ होते हो? क्या कह रहे हैं आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ पे बहरीन में रहते रहता हैं? हूँ। बहरीन में। अच्छा, बहरीन में। बहरीन में रहते हैं, माशाल्लाह, ठीक है। और कितने साल के हैं आप? 6 साल का। 6-7 साल, सही, माशाल्लाह। चले, अब आपने नेक्स्ट टाइम हमें फिर दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है? आपको जो सवाल आपके ज़हन में होगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप हमारी अगली क्लास में भी आइएगा, ठीक है? ओके। ठीक है बेटा, ओके। अब हम एक और ओके। क्लास, एक और बच्चे को लेंगे। अच्छा, हाँ जी, और कोई बच्चा है? ऐसी प्यारी-प्यारी बातें करें। जैसे मोहित ने की, और उससे पहले एक और बच्चे ने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अबीहा, अबीहा आप हैं? जी। कैसी हो आप? ठीक पूछ रहे हैं आप कैसी हैं? हो? मैं ठीक हूँ आप ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कितने साल की हैं आप? 10 years। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। चलें अबीहा, पूछें। आपका क्या सवाल है? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। फलैसा क्या था। चले उर्दू में पूछ रहे हैं, उर्दू में बताएं। वो है जो धोखा नहीं करेगा वो मुझसे ना होगा। इसका क्या मतलब है? हाँ, जो धोखा नहीं करेगा वो हम में से नहीं होगा। यानी जो फ्रॉड करता है, धोखाधड़ी होता है फ्रॉड करना, चीटिंग करना। चीटिंग करते हैं ना बच्चे, स्कूल के अंदर भी, हर जगह पे चीटिंग करते हैं ना। अभी ये अच्छी बच्ची है, अभी ये नहीं करती ये नहीं है ना? करती है तो मुझे पता है, हाँ। तो जो धोखा देगा, अच्छा वैसे ये बच्चों को नहीं कहा हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चों का तो कोई गुनाह भी नहीं होता। बच्चे सारे के सारे मासूम होते हैं। जो आदमी बड़ा हो जाए, ठीक है ना, और फिर वो धोखा दे, जैसे कोई कुछ खरीदने गया, ठीक है, उसने अच्छी चीज और गंदी चीजें सारी उसको दे दी, ठीक है ना, 1 किलो सेब लिया, अच्छे सेब भी दे दिए, गंदे भी दे दिए, छुपा के गंदे डाल दिए, ठीक है, या कुछ इस किस्म की जो धोखा करते हैं ना, ठीक है, कारोबार में, मामलात में, ठीक है, तो ये धोखा जो होता है ना, जो करता है, उसको हुजूर ने कहा है कि वो हम में से नहीं। हम में से मतलब ये है कि वो उसका जो काम है वो मुसलमानों वाला नहीं है, ठीक है, वो मुसलमान तो है लेकिन उसकी हरकतें मुसलमानों वाली नहीं है, ठीक है ना, ये मतलब है। चलो मैं अब अच्छा, आपकी बारी। ये आपको ठीक समझ है। आया? जज़ाकल्लाह कहते हैं। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह अभी, वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड अभी, हाँ। अब बताएंगे अनाया अच्छा, बात कर रही हूँ। मैं आया हूँ। अच्छा, इनाया, माशाल्लाह, इनाया आप छोटी बहन है अबीहा की, है ना? जी जी। हाँ, आप कितने साल की हो? 6 साल की हूँ। माशाल्लाह, चले आप पूछें। अनाया भूल गई है। हमारे आसमान के कितने तारे होते हैं? हमारे आसमान पे, बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी जब छोटा था ना, मैं भी अपने अब्बू से ऐसी बातें पूछता था कि आसमान पे कितने तारे हैं। तो आसमान पे ना इतने ज्यादा तारे हैं, हम गिन ही नहीं सकते। इन्फिनिट। आप 20 हम्म, 20 तारे हैं। वो इन्फिनिट।
अब आप उनको जज़ाकल्लाह कहें। जज़ाकल्लाह। वजीहा की बारी, वजीहा आप सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजीहा है ना? जी, वजीहा। हाँ, हाँ, वजीहा, बात करिए। आप कितने साल की हैं बेटी? देखिए, हुँ? सवाल पूछना है, क्या हाँ, सवाल पूछना वजीहा, है? सवाल पूछना है ना? चलें सवाल करें। जन्नत कितनी प्यारी है। वजीहा का सवाल है, जन्नत कितनी प्यारी है। हाँ, वजीहा, वजीहा का बड़ा प्यारा सवाल है। वजीहा, जितना प्यारी आप चाहती हैं ना, उससे भी ज़्यादा प्यारी है। आप क्या-क्या चाहती हैं? सोचें, आपके दिल में क्या-क्या आता है? क्या सोचा है, जन्नत क्या में सोचा है क्या-क्या है? आप, जन्नत में क्या होना चाहिए? बताएं। फूल। फूल होने चाहिए, और घर होना चाहिए वहां पे भी, और बिस्तर बड़ा होना सा। चाहिए, बिस्तर होना आप चाहिए। इसको सोचने दें, हाँ, और बोलने दें। हाँ, वजीहा, आप सोच के बताएँ, क्या-क्या चाहिए जन्नत में आपको? फूल। फूल, तो जन्नत में तो सारे फूल ही फूल हैं। जन्नत का तो मतलब ही बाग है। तो जन्नत बहुत प्यारी है। और बच्चे जो होते हैं ना, सारे के सारे वो जन्नत के फूल हैं, पता है? सब बच्चे जन्नत के फूल हैं। तो इतनी प्यारी जन्नत है, और इसमें घूटी बनाएंगी मैंने। अब आप उनको अल्लाह हाफिज कह देना। अल्लाह हाफिज। चले, अल्लाह हाफ़िज़, माशाअल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, और कोई बच्चे हो? अच्छा, अभी ना हम जी, जी, कोई और बच्चा है तो आ जाए। अच्छा, अभी हम ना अस्सलामुअलैकुम मारिया, ये बरीरा कुछ पूछना चाह रही है। बरीरा मारिया की स्टूडेंट नहीं है, और अच्छा, इन्होंने भी अच्छा। उस दिन आपसे सवाल पूछा था। बरीरा आप खुद पूछे। हाँ, नहीं, खुद इसको बरीरा को बोलने बहुत दें। शर्म आ रही है। चलो, मारिया से बात करेंगे, ठीक है, मारिया आप कर लो। जी बरीरा, अस्सलाम वालेकुम। बरीरा, मतलब कैसी हो आप? ठीक। ठीक है, क्या पूछना चाह रही हैं आप? बच्चे जवानों के जाएंगे, वही पूछ लो। पूछो ना बेटा, सबने पूछा है, शाबाश। मुझे आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनी। आप कहाँ चली गई हैं? आप बात ही नहीं करती हैं मेरे से तो। हाँ, बरीरा? जब जन्नत में जाएंगे तो बूढ़े तो जवान होकर जाएंगे और बच्चे जो बच्चे छोटे फोत हो जाते हैं तो वो फिर कैसे जाएंगे? बच्चे ही जाएंगे, या ये पूछना चाहिए जवान होके जाएंगे? ज़बरदस्त। ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। आप ये कह रही हैं कि जो बूढ़े हैं वो तो जवान हो जाएँगे, तो बच्चों का क्या बनेगा? आप क्या चाहती हैं? बच्चे भी जवान होकर जाएँ या बच्चे-बच्चे ही जाएँ? क्या ख़्याल है आपका? बच्चे बच्चे बच्चे-बच्चे ही जाएँ, क्योंकि बच्चों को अपना मज़ा आता है ना। बच्चों की अपनी लाइफ़ होती है, अपना एन्जॉय करते हैं, उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। क्या ख़्याल है आपका? हुँ? तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने ऐसे ही किया है कि जो बच्चे अगर फ़ौत हो जाएँ, तो वो जन्नत में बच्चे ही होंगे। फूलों की तरह के बच्चे होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला जो आप क्वेश्चन पूछे थे वो भी पूछ लें। हमारा हुँ? कद और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद, वो भी पूछ लें। पूछ लो बेटा। दूसरा सवाल के जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो मेरी टीचर ने बताया था कि उनकी हाइट इतनी लंबी थी। हुँ। तो फिर सवाल क्या हुआ? क्या ज़हन में सवाल आया था फिर? और हमारी इतनी छोटी है, उनकी एक टांग कम से कम मम्मा जितनी होगी। हुँ। वाक़ई उनको बहुत लंबा बनाया था अल्लाह ताला ने। उसके बाद फिर इंसान छोटे होते गए, होते गए, होते गए, फिर हमारे जैसे आ गए।
جتنے हम अभी हम हैं इतने इतने इंसान हैं. पहले वो लंबे होते थे. बोने एक क्या पूछा है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा बोलो. कह रही है अगर और आबादियां आती हैं फिर तो इंसान और छोटे होके बोने हो जाएंगे. हाँ, सही कह रही है. अगर आज से यानी बहुत हजारों साल तक अगर दुनिया रही तो मुमकिन है कि हम छोटे छोटे होते चले जाएं. हैं, आपको ऐसा लगता है? बरीरा, आपको ऐसा लगता है कि हम और बहुत छोटे हो जाएंगे? इसको डर आ रहा है बरीरा को ना, ये ना हम बोने ही ना हो जाए. तो बरीरा नहीं, ऐसा नहीं होगा. और छोटे नहीं होते हम, जितने आ गए हैं ना अभी हम इतने ही रहेंगे. और भी कोई क्वेश्चन है आपके जहन में बरीरा? वो ना आपकी पूछनी थी कि तो हम हमारी रूहों से खाता लिया था, वो हमें याद क्यों नहीं आता? जो रूहों से वादा लिया था, क्या अलस्तु बिरब्बिकुम? जी तो जी हमने वही. कहा था, तो हमें याद रहता है तभी तो हम मुसलमान हैं. आप मुसलमान हो ना, मैं मुसलमान हूँ. हम सब ने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं ना. ये मैंने पूछी थी, लाइसेंस आप ही पूछी. कौन पूछ रहा था? हाँ ये इनकी लाइसेंस इसकी आप आप ही. हाँ इनकी आप आप ही का सवाल है. चले आपकी आप ही वो खुद पूछेंगी ना, फिर हम उनसे ना बातें करेंगे. उनके तो बहुत सारे सवाल हैं. ठीक है, वो ठीक होती हैं तो फिर हम उनसे बातें करेंगे. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह कह दो उस पे. अल्लाह हाफिज कर दो. अच्छा अभी अभी हम ना ये मारिया बहन कुछ बात करेंगी कि वालिदैन को किस तरह से अपने बच्चों को ना डील करना चाहिए, और सवालात को भी, और अ, यानी इस हवाले से क्या सही दुरुस्त रवैया है. तो इस पर इंशाल्लाह बात करती हैं और फिर हम नेक्स्ट सेशन में मजीद बच्चों को का वेट करेंगे. ठीक है जी, मारिया बहन करें आप. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद. अच्छा, बच्चों के सवालों के हवाले से बातचीत हो रही है कि बच्चे अगर सवाल करते हैं तो हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए बच्चों के सवालात पर, बच्चों को कैसे हमें मुतमईन करना चाहिए. इसमें हमें चंद बातों का ख्याल रखना है. एक तो बच्चों के अंदर हमें क्या बच्चों को सवालात करने की इजाज़त देनी चाहिए. क्या जो बच्चों के अंदर सवालात आ रहे हैं उन्हें सुनना चाहिए, या उन्हें ये कहकर कि ये बिल्कुल फ़ज़ूल बात है, ये कैसी बात कर रहे हो, उनको हमें रोक देना चाहिए. तो इन बातों को थोड़ा-सा हम देखेंगे कि बच्चों के जो सवालात हैं वो बहुत अहम होते हैं. बच्चे बिल्कुल फ्री होकर सोचते हैं, वो अभी किसी उनके कुछ बिलीफ सिस्टम नहीं बने हुए होते, तो इसलिए उनके ज़हन में मुख्तलिफ तरह के सवालात आते हैं. जैसा कि आप लोगों ने भी सुना बच्चों से कि बच्चे अल्लाह के बारे में भी सवाल करते हैं, बच्चे शैतान के बारे में भी सवाल करेंगे, मुख्तलिफ सवालात वो करते रहते हैं. उन्हें उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती कि ये चीज़ गुनाह है, या वो तसव्वुर नहीं कर सकते, उनका माइंड कंप्लीट बना नहीं होता, तो वो उस चीज़ को अपने तसव्वुर में तसव्वुर करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसी है, अल्लाह ताला क्या है. तो उन सवालों को बच्चों को गौर से सुनना चाहिए, बच्चों के साथ बैठना चाहिए, बच्चों के साथ ज़रूर हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए और फिर उनके सवालात को गौर से सुनना चाहिए. और अगर जवाबात अगर आते हों तो जवाब हमें दे देना चाहिए, और अगर जवाब नहीं आता तब भी हमें कहना चाहिए कि हम इंशाल्लाह इसके बारे में हम सीखेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. 1 मिनट. ठीक है, इस बारे में कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के पास तो आप कर सकते हैं. बच्चों को बिल्कुल नहीं झिड़कना चाहिए, सवालों पर डांटना नहीं चाहिए, उनके जो भी इसमें सवालात हैं उसको हमें सुनना चाहिए. इसमें एक चीज और भी जो ऐड
میں نے آپ سے ہی سنی تھی اور بڑی اچھی لگی مجھے، میں ایڈ کروں گا کہ بچوں کے سوال تو آنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بچوں کے ذہن میں خود سے بڑی بڑی باتیں ڈالنا یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا. یعنی آپ ضروری نہیں ہے کہ بچوں کو علم کا وہ والی چیزیں پڑھا دیں جو ان کی ایج کے اندر جو ان کی ایج کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں پہ اضافی برڈن بھی نہیں ڈالنا چاہیے. بالکل. یہ تو بڑے بنیادی سے سوال ہیں جو ہر بچے کے ذہن میں آتے ہیں. خود مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں ابا جی کے ساتھ جب مسجد میں جاتا تھا آتا تھا تو آتے جاتے میرا خیال ہے میں نے اپنی آج تک میں 40 کا ہونے والا ہوں، آج تک ابا جی کے ساتھ یہی روٹین ہے کہ مسجد آنے جاتے جاتے میرے جو ہے نا دینی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، سوال چل رہے ہوتے ہیں. تو بہت سے سوال آج بھی مجھے میری بچپن کے سوال ہیں آج تک کلیئر ہی نہیں ہوئے. جیسے میں ایک سوال پوچھتا تھا کہ یہ فون پہ جب بات ہم کرتے ہیں یا ہاں بلکہ اس دور میں تو ٹی وی ہوتا تھا نا، تو ٹی وی کے بارے میں پوچھتا تھا کہ یہ تصویر کیسے ٹریول کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بہت سے لوگوں نے مجھے جواب دینے کی کوشش کی. وہ آج تک میرا نا حقیقت ہے کہ میرے ذہن کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کرتا جو بھی لاجیکل جواب ہیں. تو بچوں کو کے ذہن میں خود سے بہت سارے سوالات آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو سنیں، اس کو جواب دیں، لیکن آپ خود اپنی طرف سے بچوں کو ان کی عمر سے بہت آگے کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے ذہن میں خود سے انجیکٹ نہ کریں کہ آپ جو ہے نا وہ نہیں، کیونکہ بہت سے بچے وہ پھر ان کے جواب بھی نہیں سمجھ پائیں گے. وہ ممکن ہے ان کو جواب وہ سمجھ نہ آئے اور وہ اس چیز کو کا ان کو جو ہے مطلب اس چیز کے اوپر ان کی جو گرپ ہے وہ ہو ہی نہیں پاتی. تو بچے نیچرل جس ایج میں ہیں اس ایج میں جو علم چاہیے وہی ان کو ملنا چاہیے اور آہستہ آہستہ انہیں گرو ہونے دینا چاہیے. اور جو ان کے سوالوں کے جواب ہیں اس میں اگر آپ کو جواب نہیں بھی آتا تو بھی آپ کو کم از کم اس بچے کو سن کے اس کو پیار محبت اس کو اپریشیٹ کرنا کہ یار بہت اچھا سوال کیا آپ نے، سوال آپ کا بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ آپ میرے پاس جواب ابھی نہیں ہے، اس میں بھی سوچتا ہوں، اس میں میں بھی سوچتی ہوں، ہم دونوں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بچوں کے ساتھ جو ہے وقت گزاریں، تو یہ وہ صحیح طریقہ ہے. آج کا ہمارا بلکہ 9:30 بجے جو سیشن ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے. ایک عورت جو ہے وہ اس کا کام کیا ہے نا، ہمارے یہاں تو معاشرے میں کام یہی ہے کہ وہ پورے خاندان کی ذمہ داری سنبھالے. اصل میں اس کا کام یہ ہے ماں کا یہ، اور باپ بھی اس کے اندر ذمہ دار ہے کہ دونوں اپنے بچوں کی تربیت میں حصہ لیں، بچوں کو سنیں. بچوں کو سننا، آن کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، یہ ان کا اصل علاج ہے. سوال کا عقلی جواب یہ ایک جو ہے نا اگلا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہ بھی ہو پائے یا لیٹ بھی ہو جائے تو بھی حرج نہیں ہے اگر آپ بچے کو آن کر رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جواب اس کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو شٹ اپ کال دے دیں گے، اس کو اگنور کر دیں گے، اس کو حرام حلال میں ڈال دیں گے تو گناہ ہوتا ہے ایسے نہیں کہتے، ایسے نہیں سوچتے، تو وہ بچہ جو ہے وہ پھر اس کے وہ جو سوال ہیں وہ دب جائیں گے اور وہ کسی اور سائڈ پر اس کی جو کریٹیوٹی ہے وہ اس کی متاثر ہوگی اور اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو بس مد نظر رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کو اسی ٹائم پہ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکسکیوز می سر، ایک کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی 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 ہاں جی. میرے ذہن میں ابھی ایک چیز آئی تھی. اچھا دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے تو ایک ٹیلی ویژن تھا اور اس پہ بڑے لمیٹڈ یعنی ایک ہی چینل تھا، اور when I was young، یہ میٹرک کے بعد کی بات ہے، تو ایک پتہ نہیں ایس ٹی این یا این ٹی این اس طرح کا بھی کوئی چینل آتا تھا. اب جب اس سے بھی پچھلی جنریشن میں جاتے ہیں، اگر ہم 19ویں صدیاں چلیں، 18ویں صدی کی بات کرتے ہیں، تب تو ٹی وی بھی نہیں تھا نا.
تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ یہ پکچر کیسے آ جاتی ہے، پکچر کس طرح سے ٹریول کرتی ہے، تو یہ تو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو گیا. لیکن اگر کوئی اللہ سے ریلیٹڈ سوال کرتا ہے، شیطان سے ریلیٹڈ کرتا ہے، یا وہ فطری سوال کرتا ہے جو ازل سے ابد تک بچوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، تو وہ تو فطری سوال ہے نا، وہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ذہن میں ڈالے گئے ہیں. اگر تو ہاں خود سے اگر ہم اس طرح کی کوئی ان کے ساتھ بڑے بڑے اس طرح کے ٹاپک ڈسکشن میں لاتے ہیں، تقدیر کا جیسے مسئلہ ہے، وہ تو بڑوں بڑوں کو بھی وہ بھی اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ٹیکنالوجی ریلیٹڈ سوال ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ تصویر کیسے ٹریول کرتی ہے، یہ تو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ سوال ہوا. تو آگے آگے جس طرح سے زمانہ چینج ہوگا، ٹیکنالوجی بھی ایک طرح سے بڑھتی جائے گی، یعنی کہ اس ایڈوانسمنٹ آئے گی، تو بچوں کے اس طرح کے جو سوال ہیں وہ بھی بڑھتے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب آنے چاہیے جو کہ ہم بچوں کو جس طرح کے بھی گیجٹس اور یہ چیزیں وہ زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ اس کے بارے میں سوال بھی کریں گے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہے. تو لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے جو ہم دینی گھرانے ہیں نا، ہم لوگ بچے کو نا یعنی خود بھی بڑی بڑی جو چیزیں ہیں نا وہ سنوا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ بچے کے لیول کے اوپر جو اس کو سمجھ آ سکے، جس لیول کی علم کو وہ سمجھ سکے، اتنا اس کو جو ہے مخاطب کریں، اس قدر اس کو ڈوز دیں. ٹھیک ہے، اوور ڈوز بھی نہ کر دیں. باقی سوال بچوں کا کہیں سے بھی آئے، وہ چاہے کسی اور نے کر دیا، وہ تو آپ روک نہیں سکتے نا، کہ باہر سے اس نے کوئی چیز سن لی ہے. اب تو اتنا زیادہ انٹرنیٹ ہے، اب تو واقعتاً ایسا ہے کہ آپ نہیں روک سکتے. تو اصل حل تو یہی ہے کہ سوالوں کو سنا جائے. ٹھیک ہے، سوالوں کو سنا جائے، اپریشیٹ کیا جائے، اور ان کا جواب ان کو تلاش کرنے میں ان کے ساتھ ٹریول کیا جائے، سفر کیا جائے، اور اسکالرس کے پاس جائیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں کہ جو ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. خود سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ والدین مسلمان ہیں، خود بہت ساری باتوں کا ان کو پتہ ہے، تو بڑے اچھے انداز میں خود بھی آپ بتائیں. ٹھیک ہے، اور ان کو اپریشیٹ کریں، بس ان کو روکے نا. اصل جو چیز ہے ان کو ڈسکریج مت کریں. ٹھیک ہے، اصل جو پوائنٹ ہے آج کی اس ساری گفتگو کا وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی سر، میں نے آپ کو کہنا ہے، میں نے آپ کو پوچھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ ہی میل ہے نہ ہی فیمیل ہے، تو ہم تب انگلش میں ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہم ہی کہتے ہیں، اور اردو میں بھی جیسے کریں تو ہم بوائے کا جیسے کہتے ہیں. تو اس طرح اس کا کیا میننگ بنا؟ بہت آپ نے پیارا سوال کیا. ٹھیک ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے. بلکہ مزے کی بات ہے کہ اسی کے اوپر نا میرے بھانجوں اور بھانجیوں میں، اور ہمارا ایک ہوم سکولنگ کا سیٹ اپ ہے اسلام آباد میں، تو اس میں نا لڑائی ہو گئی کہ لیکن اس میں لڑکے نے غلط بات کر دی تھی کہ جو ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ بیٹا کہ ہی اور شی، میل اور فیمیل تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں نا، اللہ نے ان کو پیدا کیا. اچھا، اور جو لینگویج ہے نا، لینگویج، ٹھیک ہے، لینگویج کے اندر لینگویج اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لینگویج کے اندر آپ کہیں کہ کوئی ایسے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بات کر سکیں. ٹھیک ہے نا، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ نے پوری کائنات، آسمان، زمین، مرد، عورت، سب کو بنایا. ٹھیک ہے، سب کو بنایا، تو لینگویج بھی اس نے بنائی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو بہتر سے بہتر الفاظ ملتے ہیں ہم اللہ کے بارے میں وہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم اللہ کے بارے میں ہی بول رہے ہوتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میل ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو شی کا لفظ ہے وہ اللہ کے لیے ہم کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فی میل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نہ میل ہے نہ فی میل ہے. یہ تو مخلوق کا، انسانوں کا کام ہے، یا انسانوں کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان میل ہوگا، کوئی فی میل ہوگا. تو اب کوئی ہمارے پاس ورڈ نہیں ہے، اب اس لیے ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں
جو قرآن مجید میں عام طور پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر جو ورڈ آیا نا ہوا، وہ میل ورڈ آیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم قرآن کو فالو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ والا ورڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا، ہی کا جو ورڈ ہے، اس لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ قرآن میں ایسا آیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ میل ہے، اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی عورتیں جو ہے نا ای میل ہونا یہ تو کوئی شرم کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے محبت کرتا ہے، میل سے بھی، فیمیل سے بھی، بوائز سے بھی، گرل سے بھی، سب اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن چونکہ قرآن میں ورڈ اللہ کے بارے میں جو ہے ہوا یوز ہوا ہے، ہی یوز ہوا ہے، اس لیے ہم اس لفظ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جب اللہ تعالیٰ سے ہم ملیں گے نا، پھر اللہ سے بہت سی باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں، ہم سب اللہ کو ملیں گے جنت میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ بہت اچھی پیاری بچی تھی۔ اچھا جی، آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ سر اللہ۔ میں نے ایک کوشچن پوچھنا ہے۔ اچھا ایک اور بچہ بھی ہے، ہاں جی۔ گرلس کے ایک گھر کا ایک حقیقہ کیوں ہوتا ہے، بوائے کے دو حقیقے کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں، گرلس کے لیے ایک عقیقہ کیوں ہوتا ہے اور بوائز کے دو جانور کیوں عقیقے سے ذبح کرتے ہیں؟ واہ جی واہ، بچی نے تو مجھے پکڑ لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے اپنا نام تو بتائیں۔ نورہن بلال۔ ارحم بلال، ارحم نورہن بلال۔ نورہن بلال، صحیح صحیح، نورہن بلال۔ اچھا نورہن بلال، ہم جب بچی کے لیے ہم ایک جانور ذبح کرتے ہیں نا، اور بچوں کے لیے ہم دو کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال کا تو جواب مجھے خود بھی نہیں آ رہا ہے۔ چلے ہم کسی اور سے پوچھیں گے، یہ مل کے پوچھیں گے، کسی اور سے پوچھیں۔ ہم دونوں نا کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ یس۔ چلیں تو یہ کسی اور سے پوچھیں گے یہ کیا جواب ہے، پھر آپ کو بتائیں گے۔ ہاں ماریا۔ یہ دونوں میرے اسٹوڈینٹس ہیں، نورہن اور عبداللہ، ان دونوں نے آپ کو کویسچن کیا ہے نا، ان دونوں میرے اسٹوڈینٹس ہیں، انہی کی ویڈیوز میں نے لگائی تھی اپنے اسٹیٹس پر نا، عربی سیکھتے ہیں میرے سے ماشاءاللہ، دونوں بچے بہت پیارے۔ ماشاء اللہ، صحیح صحیح، بہت پیارے بچے ہیں بھائی۔ آپ نے ہمیں مجبور کر دیا نورہن، اب ہم بیٹھ کر سوچیں گے اس سوال کا جواب، پھر آپ کو ہم نیکسٹ ویک میں اس سوال کا جواب دیں گے کہ اس سوال کا کیا جواب بنتا ہے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، جی میں آمینہ اعجاز ہوں۔ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا نا، تو بحیثیت وہ ایک مکمل جان تھے نا، مکمل جان تھی، انہی کی جان سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا فرمایا، تو وہ آدھی جان ہوئی نا، مطلب چاہے پسلی سے چاہے کسی طرح، تو بیسیکلی ایک پوری جان کا صدقہ شاید 2 بکرے ہوگا، کیونکہ وہ مرد ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں تو یہی آ رہا ہے، اور عورت کے لیے شاید ایک۔ اصل میں نا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نا آپ کو اصل جو فوکس رکھنا ہے نا، وہ رکھنا ہے بچی کے ایموشنل جذبات کو نا، وہ لاجیکل چیزوں کو تو نہیں سمجھے گی، الٹا اس سے اور زیادہ وہ پریشان ہو جائے گی کہ ہم آدھی جان ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوا؟ اس کا ہم کو ایسا جواب تلاش کرتے ہیں کہ جو واقعتاً جس سے نا دل خوش ہو جائے بچیوں کا، اور ان کو محسوس ہو کہ اس کے اندر کوئی حکمت ہے، اور ہے اس میں نا، اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ جی، بہت بڑی انتظار رہے حکمت گا، ہے۔ یہ انتظار رہے گا، نیکسٹ سیشن میں ہمیں بلانا مت بھولیے گا۔ ہاں نہیں یہ آپ بس اس کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ، تو ہم شیئر بھی کر دیں گے لنکس وغیرہ، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے نیکسٹ سیشن میں، ٹھیک ہے۔ آپ سب لوگ اچھا آپ سب لوگ بھی تلاش کریں، اور
ہم بھی تلاش کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں اس پر جو ہے نا ہم بچوں کو سمجھائیں گے. بس ہم نے بچوں کو سمجھانا ہے, اصل پوائنٹ یہ ہے. جی بیٹا رمین. سر گرلس کو کم ملتا ہے بابا سے اور بوائز کو زیادہ ملتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ یہ تو بہت غلط ہوتا ہے بیٹا, یہ تو بہت غلط ہے. اگر کوئی بابا ایسا کر رہے ہیں نا تو وہ بہت غلط کر رہے ہیں. ان اللہ کو تو تعالیٰ نے کہا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, بالکل اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے کہا ہے کہ بیٹوں میں, بیٹیوں میں, بوائز گرلز میں عدل کرو, سب میں عدل کرو. ٹھیک ہے, سب کو برابر دو. اللہ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ گرلز کو جو ہے وہ تھوڑا دو, بوائز کو زیادہ دو. اللہ نے نہیں کہا. آپ نہیں وہ جو وراثت کے حساب سے شاید یہ سوال ٹھیک ہے. نہیں, وراثت میں نہیں پوچھ رہی, وہ بچی کو وراثت سے کیا دخل ہوگا. انہیریٹنس. او یار دیکھو اچھا, اس میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے, جو جب بیٹی ہوتی ہے نا اس کو 2 سائڈ سے ملتا ہے. اس کو بابا بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بابا کی طرف سے بھی اس کو ملتا ہے, اور جو اس کے ہسبینڈ ہوتے ہیں نا وہاں سے بھی ملتا ہے. اس لیے وہاں پہ ہاف دیا ہے اس کو. ٹھیک ہے, وہ اس کے 2 گھر ہوتے ہیں نا, 2 گھر ہوتے ہیں نا. جو بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں, گرلز بڑی ہو جاتی ہیں, جیسے اب آپ کی ماما ہے, آپ کی ماما کا ایک گھر وہ ہے جہاں پہ آپ کی نانو رہتی ہیں, اور ایک گھر وہ ہے جہاں آپ کی دادو رہتی ہیں, جہاں آپ کے بابا رہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو آپ کی ماما, ہاں, تو آپ کی ماما کو جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, نانوں سے بھی ملتا ہے اور دادوں کے گھر سے بھی ملتا ہے. اس لیے اس کو انہیں ہاف ملا ہوا ہے. جو بوائز ہوتے ہیں ان کو صرف ایک جگہ سے ملتا ہے, ان کو صرف ایک جگہ سے ملتا ہے. اچھا ایک اور بات, السلام علیکم. وعلیکم اور پتہ ہے کیا السلام. ہوتا ہے بیٹا, کہ جو ہوتے ہیں نا, جو بوائز ہوتی ہیں, جو بوائز ہوتے ہیں انہوں نے خرچ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے اپنی فیملی کو دینا ہوتا ہے, انہیں کھلانا پلانا ہوتا ہے, سارا کچھ بوائز کے ذمہ ہوتا ہے. اور جو گرلز ہوتی ہیں انہوں نے کسی پہ نہیں خرچ کرنا ہوتا, بس اپنے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے. ان کے اوپر نہیں ہوتا کہ وہ فیملی کو کھلائیں پلائیں, ان کو جو ہے منتھلی ان کو کھانا, ان کو سارا راشن لا کر دیں. یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نا بوائز کی رکھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا پھر ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کو ڈبل ہے کہ ہاں بھائی ان کو ڈبل ہے, اور جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے سنگل ہے, ہاف نہیں ہے. لڑکیوں کے لیے 1 مطلب 1 ہے, اور لڑکوں کے لیے 2 حصے ہیں. تو لڑکیوں کے لیے 1 حصہ ہے, ہاف نہیں لڑکیوں کو ملتا, لڑکیوں کو پورا حصہ ملتا ہے ان کا 1. لیکن لڑکوں پہ ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے نا. جیسے آپ کے بابا خرچ کرتے ہوں گے گھر میں, چاہے ماما جاب بھی کرتی ہوں لیکن ماما نہیں خرچ کرتی, ماما اپنے اوپر خرچ کرتی ہیں, بس اپنی شاپنگ کرتی ہیں. بابا وہ بھی شاپنگ کے لیے پیسے دیتے ہیں, لیکن ماما اپنی مرضی کی جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ اپنے پیسوں سے کرتی ہیں. ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ سمجھ آیا آپ کو؟ اوکے, لیکن گوٹ تو only بابا نے ذبح کرنی ہوتی ہے, تو وہ والی ایک کیوں ہوتی ہے, کوالٹی کیوں نہیں ہوتی؟ دوبارہ پوچھیں کیا. بابا نے تو گوٹ ذبح کرنی ہوتی ہے, تو وہ ایکویلٹی کیوں نہیں ہوتی؟ تو جو گاڈ ذبح کرنی ہوتی ہے وہ عقیقے پر, اس کی بات کر رہی ہیں نا. یس. ہاں, تو اس کا ہم نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو, ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا نا ابھی, اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے, پڑھیں گے, پھر آپ کو بعد میں بتائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. آپ کے ساتھ پرومس رہا, آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گی نا پھر آپ کو اچھا سا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, چلیں. اوکے جی, ہمارے ساتھ ہی یہ ہمارا بہن, میری چھوٹی بہن ہے, اور اصلاح نیٹ ورک چلا رہی ہیں ماشاءاللہ, اور ماریا بہن تھی, اور میں آپ کے ساتھ عبداللہ. ہم سب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.